حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام قریبی ثابت ہے جو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر سے نماز پڑھ دینا چاہیے اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 6ویں یا 7ویں آسمان تے اٹھے تو پتہ چلتے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جسم قبر میں چاہا روح آسمان تے ہے روح دا جسم دے نال ہے خاص قسم دا تعلق ہے جو آپ قبر نماز پہ پڑھتے ہیں اور سلام کرنے والے دے سلام دا جواب بھی دیندے ہیں حالانکہ روح رفیق اعلیٰ وچ آئی یہ دوہے قول منفرد ہیں احوال روح احوال جسم کو الگ ہیں جو کہ روح متناسب ہم مثال ارواح میں انتہائی قرب ہوندے اگرچہ انتہائی دوری ہوئے نفرت دشمنی رکھنے والی روح ارواحی انتہائی دوری ہے وہ جو جسم کتنا ہی قریب نہ ہو روح دا اترن چڑھن دور نزدیک تھیون جسم دے اتار چڑھاؤ قرب بہت دی طرح نہیں کیونکہ ارواح تھوڑی دیر میں 7 آسمان تے چڑھتے اتر بھی آندی ہے جو جسم دے واسطے ناممکن ہے اسی طرح خواب بیداری وچ ارواح اتردی بھی ہے اور چڑھتی بھی ہے سمجھو بعض لوگوں نے روح دی مثال آفتاب دے نال آفتاب دی کرنے نال لیتی ہے کیونکہ آفتاب تو آسمان تے ہے مگر ان دا کرنا زمین تک پہنچن لیکن اسال شیخ ابن تیمیہ دے نزدیک یہ مثال بھی غلط ہے کیونکہ سورج آسمان کے تو نہیں اتردا اور زمین تے آفتاب دا کرنا نہ سورج دی صفت بن جائے بلکہ ارضے جو آفتاب دے سبب کو زمین دے سامنے پجت نہیں حالانکہ روح بذات چڑھتی بھی ہے اترتی بھی ہے صحابہ کرام دے بدر دے مقتولین دے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ آکھن جنہیں دے لاشاں سڑ گیا ہیں آپ انہوں نال گفتگو پہ فرمے دے ہیں آپ دا جواب دے جو آپ دی یہ گفتگو سن دے پن ان گال دے خلاف نہیں جو اس وقت انہیں دے روحاں انہیں جسم لوٹ آیا ہیں جن دی وجہ کہ انہیں آپ دے نال آپ دی گفتگو سن دی ہے حالانکہ جسم انہیں گل سڑ گیا کیونکہ خطاب ارواح دے نال جنا انہیں دے گلے سڑے جسم دے نال ایک قسم دا تعلق ہے ابن حزم دا وما انت بمسمع من فی القبور والی آیت کو استدلال صحیح نہیں کیونکہ سیاق کے آیت کے معلوم دے آیت دا مطلب یہ ہے جس کافر دا دل مردہ ہے تو اس کو ایمان دا گال ہی نہیں سنا سکتے یہ مطلب نہیں جو آپ دے گال ہی کو قبریں والے فائدہ نہیں اٹھا سکتے حالانکہ اللہ تعالیٰ دی یہ مراد بھی نہیں اہل قبور کئی وقت سن نہیں سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مردہ جنازے میں شریک تھے مولا دی جتیں دی آہٹ بھی سن گھنتے یہ بھی دسایا بدر دے مقتول آپ دا گانے سن دے پن آپ نے خطاب دے سگنا مردے کو سلام اپنا طریقہ بنائے اور دسائے جیڑا مومن انہیں دے سلام کریں دے وہ مومن دے سلام دا جواب مردے دے دیں یہ آیت کریمہ دی مثال سنو مالک خالق نے فرمائے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین آکھیا وندے باہریں کو سناون دی نفی مردے کو سناون دی نفی نال آنن دے نال معلوم تھندے مقصد ہے انہاں وچ جو کہیں وچ بھی سماعت دی حالیت کہنی انہیں دل چونکہ مردہ اور باہر ہے ان میں سے انہیں سناون بیکار ہے یعنی کافر کو انہیں خطاب کرنا ایویں ہے جو مردہ اور باہر کو خطاب بندہ کرتے تسلیم کرنے ہیں یہ مطلب درست ہے لیکن ان کے مرن دے بعد زجر و توبیخ واسطے ارواح کو جبکہ کئی وقت انہیں جسم دے نال ایک قسم دا واسطہ ہوئے سماعت دی مخالفت ثابت نہیں تھی سکتی یہ سناون منفی سناون دے علاوہ ہے اصل وچ آیت دا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ جن کو سناون نہ چاہے تو ان کو سناون دی قدرت نہیں رکھیں دے تو صرف نذیر ڈراون والے ہو اللہ رحیم و کریم نے آپ کو ڈراون تے تو قدرت دیتی ہے جن دے آپ مکلف ہو لیکن انہیں دے سناون تے قدرت نہیں دیتی جن کو اللہ تعالیٰ سناون ہی نہ چاہے باقی اعتراضات دے جواب بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھن دی عمل دی توفیق دے آمین یا آمین اللہ اللہ آمین اللہ اللہ آمین اللہ اللہ اللہ